آج یہ الزام اہل السنہ والجماعہ کو صحیح العقیدہ لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے مقام و مرتبے کے انکاری ہیں۔ جب آپ شیعہ کی گفتگو سنیں گے یا ان لوگوں کی جو شیعہ کے افکار و نظریات سے متاثر لوگ ہیں، جب ان لوگوں کی تقریریں آپ سنیں گے تو آپ کو یہ بات، یہ الزامات بار بار سننے کو ملیں گے کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کو یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے مقام و مرتبے کے انکاری ہیں، اور اہل بیت کی فضیلتوں پر آئی ہوئی حدیثوں کو یہ لوگ عمدن و قصدن چھپاتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے یہ موضوع اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے اپنی گفتگو شروع کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت سے کہ جس آیت میں اہل بیت کی اصطلاح بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے مقام اور ان مرتبے کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھیے اس آیت سے پہلے جتنی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی اچھی اخلاقی تعلیمات دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے اخلاق کی بڑی عظیم تعلیم دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ساری تعلیمات اس لیے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی اخلاقی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ہمیشہ پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے، اخلاق کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، کیریکٹر کی پاکیزگی، مروت کی پاکیزگی، شرافت کی پاکیزگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں طہارت اور پاکیزگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ ساری تعلیمات دے رہا ہے۔ محترم حضرات، دیکھیے جو فضیلتیں ہوتی ہیں نا، یہ فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں کسبی اور کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں وہابی۔ کسبی فضیلت کسے کہتے ہیں؟ یعنی جسے انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اس کے اندر اس کی محنت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو محنت اور عمل سے حاصل کی گئی فضیلت اسے فضیلت کسبی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ فضیلت وہابی کیا ہے؟ یعنی جس کے اندر انسان کی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، انسان کی کوشش کا، انسان کی جد و جہد کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ عطیہ الہی ہوتا ہے، یہ انعام الہی ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، یقین کیجئے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کی ذریت ہے، انہیں جو فضیلت ملی ہوئی ہے یہ وہابی فضیلت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشا ہوا انعام ہے ان کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشا ہوا اکرام ہے ان کے لیے کہ جو بھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہو، آپ کے خاندان میں سے ہو، آپ کی ذریت میں سے ہو، لیکن ایمان کی شرط پہ یاد رکھو، اہل بیت کو جو بھی فضیلتیں ملیں گی یہ ایمان کی شرط پر ملیں گی۔ اگر ان میں سے کوئی ایمان لانا ہے تو اس کے بارے میں یہ وعیدیں بھی نازل ہو جاتی ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ پورے قرآن مجید میں اگر کسی دشمن رسول کا نام مذکور ہے تو وہ یہی ابو لہب ملعون ہے، کہ قرآن مجید کی مکمل ایک سورت ہی اس کے بارے میں وعیدیں سناتی ہوئی نازل ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت کی جو بھی فضیلتیں ہیں، اہل بیت کو جو بھی فضیلتیں ملیں گی یہ ایمان کی شرط پہ ملیں گی، یاد رکھو۔ محترم سامعین، دیکھیے سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یعنی تخلیق میں بھی اس کی ذات یکتا اور منفرد ہے، اختیار میں بھی اس کی ذات یکتا اور منفرد ہے۔ یہ اختیار کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو وہابی فضیلت دی ہے، جیسے عجم کے مقابلے میں عربوں کو فضیلت ہے، اگر وہ ایمان لے آئیں وہ عجمیوں سے زیادہ افضل ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کے مخاطب اول ہیں، پیارے نبی کے مخاطب اول ہیں، اسلام کے داعی اول ہیں، تو عجم کے مقابلے میں عربوں کو فضیلت ہے اگر وہ ایمان لے آئیں۔ اسی طرح عرب کے اندر قریش کو فضیلت ہے، عرب کے اندر بے شمار قبائل ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں، تو اس کے اندر قریش کو جو مقام ملا، قریش کو جو مرتبہ ملا وہ کسی اور کو نہ ملا۔ اسی طرح قریش کے اندر بنو ہاشم جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخ ہے، قریش کے اندر بے شمار شاخیں ہیں، بے شمار برادریاں ہیں، تو اس کے اندر بنو ہاشم جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخ ہے، اس کو جو مقام ملا، اس کو جو مرتبہ ملا وہ کسی اور کو نہ ملا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو فضیلت وہابی دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشا ہوا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خصوصی انعام و اکرام ہے اس رشتہ داری کو کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ رکھتا ہے۔
ویسے محترم سامعین، اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے کہ اہل بیت کے مفہوم میں کون کون آتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں، آپ کی تمام ذریت، آل عباس، آل عقیل، آل حارث، آل جعفر، آل علی، جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو یہ افراد مراد ہیں، یہ طبقات مراد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات، آپ کی تمام اولادیں اور جن سے جو بھی نسلیں چلیں، آل عباس، آل عقیل، آل حارث، آل علی، یہ تمام افراد مراد ہیں۔ یہ سارے کے سارے افراد، یہ سارے کے سارے طبقات اہل بیت کے مفہوم میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ اور یاد رہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے گفتگو کرنے والی جتنی کتابیں ہیں، اہل الحدیث کے عقیدے کو سمجھانے والی جتنی کتابیں ہیں، سلف صالحین کے عقیدے سے گفتگو کرنے والی جتنی کتابیں ہیں، آپ پڑھ لیجئے۔ عقیدے کی ہر کتاب میں آپ کو یہ بحث ملے گی، ایک عقیدے کے طور پر، ایک مسلم عقیدے کے طور پر، کہ وَنُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے خصوصی محبت رکھتے ہیں۔ ہمیں تمام صحابہ سے محبت ہے، ایک ایک صحابی سے محبت ہے، ایک ایک صحابیہ سے محبت ہے، لیکن یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کی ذریت ہیں، ان کا کچھ رتبہ ہی الگ ہے، ان کا کچھ درجہ ہی الگ ہے، اسی لیے ہمارے دلوں میں بھی ان کے لیے کچھ الگ ہی جگہ ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے محبت رکھنے کو ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، یاد رکھو۔ آپ پڑھ لیجیے، حدیث کی کتابیں پڑھتے چلے جائیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے محدثین نے باقاعدہ ابواب باندھے ہیں، اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان کرنے والے ابواب، اہل بیت کے مناقب کو بیان کرنے والے ابواب، اہل بیت کی خصوصیات سے بحث کرنے والے ابواب، اہل بیت کے حقوق کو بیان کرنے والے نصوص، باقاعدہ محدثین نے ابواب باندھ کر ذکر کیے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اہل الحدیث، سلف صالحین، اہل السنہ والجماعہ کے مسلم عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وَنُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے خصوصی محبت رکھتے ہیں۔ اور اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کی فضیلتوں کو تسلیم کرنا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھو۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.